حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس مہینے کے بالکل ہی اخیر یعنی کل ہی کے دن ایک ایسے موقع سے گزرے ہیں کہ اس موقع کی مناسبت سے ہر سال ہمارے ذہن و دماغ میں کچھ سوالات آتے ہیں، کچھ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور جب ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں تو بعض احباب اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور بعض احباب اس سے مطمئن نہیں ہوتے۔ عنوان یہ ہے کہ ہمارے تعلقات نان مسلم یعنی مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی قسم کے ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، دیگر مذاہب کوئی بھی ہوں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات، ہمارے روابط، ہمارے معاملات، ہمارے ضابطے کیا ہونے چاہیے، کس طرح ہونے چاہیے۔ شریعت نے ولا اور برا یعنی دوستی، تعلقات اور عدم دوستی یعنی دوستی نہ رکھنے کے بارے میں پورا خاکہ، پورا نظام منظم انداز میں بیان کیا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کہا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کہیں عام لفظوں میں کہا کہ کفار کو دوست نہ بناؤ۔ آپ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 پڑھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ اور کفار تمہارے دین کو مذاق بناتے ہیں، ان سے دوستی نہ رکھنے کی وجہ یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ یہ جو غیر اقوام ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، قرآن و سنت پہ ان کا ایمان نہیں ہے، یہ لوگ ان سے دوستی نہ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں کہ یہ لوگ ہماری شریعت کی مذاق بناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں اخبارات کی سرخیوں میں، ہیڈ لائنوں میں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کہ آئے دن قرآن کو کہیں جلایا جا رہا ہے، نبی کی سیرت کو مسخ کیا جا رہا ہے، کوئی ہمارے نبی کو گالی دے رہا ہے۔ اس طریقے کی چیزیں ہمارے درمیان موجود ہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بالکل واضح انداز میں یہ چیزیں ہیں۔ خطبے کے شروع میں ہم نے آپ کے سامنے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض وہ جو بالکل چاہتے ہیں کہ ہم ان سے کنارہ کش کر لیں، دوسرے وہ جو بالکل چاہتے ہیں کہ گھل مل جائے، کوئی فرق نہیں کرتے، تیسرا وہ جو چاہتے ہیں کہ اس میں جو قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملے گی ہم اسی کو فوقیت دیں گے، نہ ہم زیادہ گھلے ملیں گے اور نہ زیادہ ہم وہ کریں گے، جہاں تک ہمیں شریعت نے ڈھیل دی ہے وہاں تک ہم جائیں گے، اور جہاں پہ رکنے کو کہا ہے ہم وہاں پہ رک جائیں گے۔ جو احباب یہ بالکل کنارہ کش اختیار کرنا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ آیتیں ہوتی ہیں جہاں پہ فوکس والی آیتیں جو بالکل اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان کے ذہن میں اس طرح کی آیتیں ہوتی ہیں سرسری طور پہ جو بالکل وہ کنارہ کش کرتے ہیں، اور جہاں پہ بالکل ہی گھل مل جانے کی بات ہے تو وہ بنیاد بناتے ہیں دعوت و تبلیغ کا کہ ہم اس طریقے سے ان کو قریب کریں گے، ان کے درمیان گھل مل کر کے اپنائیں گے، تب جا کر کے ہم ان کو دعوت دیں گے اور مانوس ہوں گے اس طریقے سے۔ تو آپ یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام سے بہتر داعی اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ جز ہے ہمارا عقیدے کا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح کوئی داعی اس دنیا میں کوئی ساتھی پیش نہیں کر سکتا۔ تو جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں یا صحابہ کرام کے دور میں، تو ان کے پہلے مصداق کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ تو کیا نبی علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا؟ کیا صحابہ کرام نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا؟ کیا نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مشرکانہ طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے کام کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہیں ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیں، اللہ کے نبی نے توحید کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، چاہے وہ اکیلا ہو، خاندانی اعتبار سے، چاہے وہ کسی بھی مرحلے پہ ہو۔ تو یہ مصداق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پہ بھی تھے، تو جو قوانین ان پہ لاگو ہیں وہ قوانین تا قیامت تک انسانوں کے لیے بھی لاگو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جن کو میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ نہ ہی ہم ان سے پوری طرح نفرت کرنے لگ جائیں اور نہ ہی ہم پوری طرح ان سے گھل مل کر اندر داخل ہو جائیں،
بلکہ ان سے تعلق رکھنے اور نہ رکھنے میں جو شریعت کا قانون ہے اسی کو اپنائیں، ہم اس سے آگے بھی نہ بڑھیں اور اس سے پیچھے بھی نہ رہیں۔ یہی ہمارا مقصود ہے اور یہی ہمارا مطلوب ہے، اور ہم سب کی بھی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ نہ ہی ہم ان سے اس طرح برتاؤ کریں جس طرح اسلام نے سختی نہیں کی ہے، اور نہ ہی ہم اس طرح ان میں داخل ہو جائیں کہ اب ان کے شعائر کو اپنانے لگیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے اپنا رہے ہیں، ان میں ایک فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ان سے تعلقات اور رواداری کے درمیان آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، یعنی ان کو آپ اسلام میں داخل کر رہے ہیں یا آپ خود کو ان میں داخل کر رہے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی 2 آیتیں بہت ہی توجہ کی امید سے سنانا چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی 2 آیتیں سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور 9، جہاں اللہ رب العالمین نے ان 2 آیتوں میں کفار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آیت نمبر 8 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے، تمہیں منع نہیں کرتا ہے، عن الذین لم یقاتلکم فی الدین، ان لوگوں کے بارے میں جو تمہارے دین کے نام پہ تم سے قتال نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ فی الدین، یہاں پہ ایک بات ذہن نشیں رہے کہ اگر آپ نے کسی کی زمین دبا لی ہے پھر وہ آپ سے لڑائی کرتا ہے، یہ والی لڑائی مراد نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو مار دیا پھر وہ آپ کے مقابلے میں آتا ہے، یہ لڑائی مراد نہیں ہے۔ آپ کو صرف مسلمان ہونے کی بنا پہ، جیسا کہ آج کل چل بھی رہا ہے، میں صرف وضاحت کروں گا، فیصلہ آپ کا ضمیر آپ کے ذہن و قلوب کریں گے، میں اس بات پہ تفصیل نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال قرآن کریم کے جو مخاطب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے، عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں، لم یقاتلکم فی الدین، جو دین کے نام پر، صرف مسلمان کے نام پر، اللہ کے نام لینے کے بارے میں تم سے قتال نہیں کرتے، تم سے جنگ نہیں کرتے، ولم یخرجوکم، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، من دیارکم ان تبروہم، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بر کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اچھے کا معاملہ کریں، وتقسطوہم، اور ان سے انصاف کا معاملہ کریں، ان اللہ یحب المقسطین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں روئے زمین کے تمام کافروں میں 2 قسم کر کے ایک قسم کو بیان کیا گیا، جو پہلی قسم میں نے آپ کو بتلا دی۔ اب دوسری قسم کفار، جو سورہ ممتحنہ کے آیت نمبر 9 کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انما ینہاکم اللہ، پہلی آیت میں نہیں روکتا ہے، نہیں منع کرتا ہے، انما ینہاکم اللہ، اب یہاں پہ بالکل تاکیدی جملے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے انما ینہاکم اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے، عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے نام پہ تم سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں اور تمہیں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور اس میں 3 چیزیں بیان فرمائی، دین کے نام پہ آپ سے لڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو آپ کے گھروں سے نکالتے ہیں، اور وہ حضرات جو آپ کو ملک بدر کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مٹانا چاہتے ہیں، آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے یہاں پہ۔ انما ینہاکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، منع کرتا ہے دوستی کرنے سے، جو تمہیں دین کے نام پہ تم سے جنگ کرتے ہیں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ، اور تمہارے نکالنے پہ جو ظاہر ہیں، یعنی اس کی مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان تولوہم، آگے فرمایا کہ ان سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع فرماتا ہے۔ یہاں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آیتیں میں نے آپ تک پہنچائی تھی کہ اے مومنو کافروں سے دوستی نہ کرو، اے مومنو یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، وہاں کس بات کی دوستی کی بات چل رہی تھی، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروباری شریک غیر مسلم ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اسکول میں پڑھتے ہوئے بچپن سے مسلم اور غیر مسلم دونوں طرح کے کلاس میٹ ان سے
ملے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارا بچہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے، وہاں پہ ایک نان مسلم بچہ ہے، اگر وہ کسی تکلیف میں آ گیا اور اسے پانی کی پیاس کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم ایسا نہیں کریں کہ ہم اس کو پانی نہیں دیں گے، یہ تو کافر ہے۔ ایسا اسلام نہیں چاہتا ہے، ایسا اسلام نہیں چاہتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے والا بچہ آپ سے جنگ نہیں کر رہا، وہ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، خود رہنے کے لیے دینا بھی چاہتا ہے، اور وہ کسی تکلیف میں ہے تو آپ ان کو اخلاقی طور پہ ضرور مدد کریں۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کفار اور اسی طریقے سے نان مسلم آپ کے پڑوس میں ہے اور دیگر ہے، اور وہ پریشان حال ہے اور وہ آپ سے جنگ نہیں کرتے، آپ کو نکالنے پہ آمادہ نہیں ہوتے، اور اسی طریقے سے آپ کو کسی طرح کی وہ تکلیف نہیں دیتے، بلکہ وہ امن و امان چاہتے ہیں، خود وہ امن و امان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کر کے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر ان کی ضرورت ہے آپ سے اور آپ ضرورت پورا کر سکتے ہیں تو ضرور پورا کریں۔ یہی تو اسلام کی تعلیمات ہے، اور اسی اخلاقیات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے غیر اقوام میں پیش کر کے انہوں اسلام کی طرف مائل کیا، ان کو راغب کیا، وہ اسلام کی طرف آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں، اسلام تو اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ آج ہی سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ممبئی میں ٹاٹا ہاسپٹل، جو میرے خیال سے کینسر کے معاملہ میں وہ زیادہ اسپیشلسٹ ہے، وہاں پہ کوئی کہتا ہے، کھانا تقسیم کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ الفاظ میں یہاں پہ ممبر سے نہیں لینا چاہوں گا، لیکن وہ اس طرح کہ تم کہو گے تو میں تمہیں کھانا دوں گا، لیکن اس کے بالمقابل میں رد عمل فوراً مسلمان آئے، بولے کہ تمہیں کوئی اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، زبردستی تمہیں بھوک لگی ہے کھانا لو، یہ ہے ایمان۔ اس طرح کے اقوام یہ تعلیمات کون دے رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ اس لیے آپ رواداری کے اعتبار سے اخلاق کی بنیاد پہ آپ نہیں چوکیں گے، آپ سے جو ہو سکتا ہے کریں گے۔ ہاں، جو اصول بتائے گئے ہیں ان اصول میں جب آپ سے اس طریقے کے احباب ہوں تو ان سے منع فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں کہ ابھی جو تہوار گزرا ہے کل ہی، جسے ہم لوگ دیپاولی کہتے ہیں، کہ اس موقع پہ ہمارے نان مسلم بھائیوں کی طرف سے جو ہے مٹھائیاں آتی ہیں، پڑوس میں اگر کوئی رہتا ہو یا کاروباری شریک ہیں یا دوستانہ یا تعلقات ہے، تو اس کے زمرے میں ہمارے پاس بے شمار سوالات آتے ہیں کہ ان مٹھائیوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس کا ضابطہ کیا ہے۔ پہلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کفار و مشرکین میں کہ وہ زبان سے نہیں کہتے، وہ امن و امان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اس طرح کے لوگوں میں کہ وہ زبان سے تو نہیں کہتے میں آپ کو نکالنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا دل یہی چاہتا ہے، ان کا دل یہی چاہتا ہے، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ان مسلمانوں کو مٹا دو، ختم کر دو۔ تو ایک بات یہاں پہ ذہن میں رکھیں کہ ایمان اور کفر کے اعتبار سے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 مومنین، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ نمبر 2 جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، اسلام کا انکار کرتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں کھلم کھلا۔ اور نمبر 3 منافقین، جو ظاہری اعتبار سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور لیکن اندر سے وہ لوگ یہود و نصارہ کے ہمدرد، دیگر اقوام کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو اصول صحابہ کرام کے پاس تھا وہی اصول ہمارے پاس ہے، وہی اصول، وہی ضابطہ ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے کہ نہیں، ان کو نہیں بھگانا چاہیے، ان کو نہیں مٹانا چاہیے، امن و امان چاہیے، تو ہمیں اس کی زبان کا اعتبار کرنا چاہیے، اس کے دل کا معاملہ نہیں ہے۔ جب زبان اور دل ٹکرا جائے، جب زبان اور دل ٹکرا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام جو دیکھنے کا ہے وہ دل کا ہے، اور اللہ کے بندوں کا جو دیکھنے کا مقام ہے وہ دل نہیں ہے، وہ ظاہری ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ بتاؤ کہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو مقام ہے دیکھنے کا وہ دل ہے، وہ تو دلی اعتبار سے تو پڑھ نہیں رہا، وہ پڑھ رہا ہے اس بات پہ کہ میں نمازی دکھلاؤں، نمازی اپنے آپ کو کہلاؤں۔ لیکن مومنوں کے اوپر جو دیکھنے کا مقام ہے وہ ظاہری ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے درمیان جو منافقین تھے وہ نماز قائم کرتے تھے، وہ رمضان کے روزے رکھتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے،
ان سے زکوٰۃ وصول کیا جاتا تھا، اور جنگ کے لیے ان کو بلایا جاتا تھا، لے کے جایا جاتا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جنگ کے موقع پہ وہ لوگ مجبوریاں ظاہر کر کے چھٹی کر لیا کرتے تھے، بلکہ غزوہ احد کے موقع پہ تو تقریباً 300 منافقین واپس لوٹے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ اگر وہ جب تک کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ معاملہ وہی کریں، ظاہری والا کریں، آپ دلوں کو جھانکنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اب میں اس کی دلیل پیش کر کے اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ وہ جو مٹھائیاں لینے کے تعلق سے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی خاتون نے ان کی دعوت کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعوت پہ چند ساتھیوں کے ساتھ گئے، اور اللہ کے نبی، وہ یہودیہ بکرا ذبح کرتی ہے، اس کا گوشت اللہ کے نبی کو زہر ملا کر کے پیش کرتی ہے۔ تو یہ جو یہودیہ دیکھ رہے ہیں، یہ نان مسلم ہیں، مسلمان تو نہیں ہیں، اور اللہ کے نبی کو زہر پیش کر رہی ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کی دعوت قبول کی، ساتھیوں کے ساتھ گئے۔ ایک تفصیل طلب ہے کہ زہر والی بات ایک الگ چیز ہے وہ، لیکن یہاں سے ثبوت ملتا ہے کہ اگر کوئی نان مسلم آپ کو دعوت دے تو اس دعوت پہ آپ کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ریشمی کپڑے کا جوڑا پیش کیا، تو اللہ کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیرت کے تعجب سے دیکھا اور کہا کہ اللہ کے نبی، آپ تو منع کرتے ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، اور آپ ہی ہمیں تحفہ میں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارا جو کفار بھائی ہے وہ آپ اس کو دے دو، تمہارے لیے جو چیز حلال نہیں ہے میں نے آپ کو دیا ہے، تو یا تو اس کو دے دو یا اس کو بیچ کر کے اپنے فائدے میں لے کر کے آ جاؤ۔ تو یہاں پہ دعوت قبول کرنا اور یہاں پہ دوسروں کو گفٹ دینا، بطور ہدیہ دینا نان مسلم کو، یہ بھی ثبوت مل گیا۔ تیسری چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار کے تہواروں کی کوئی وضاحت نہیں ہے، لیکن جب اسلام زیادہ پھیل گیا اور عرب سے باہر آنے لگا تو صحابہ کرام کو مختلف دھرم کے ماننے والوں سے سابقہ پڑنے لگا۔ تو ایک دھرم کے ماننے والے تھے مجوسی، تو مجوسی جو حضرات ہیں وہ اپنے تہوار مہرجان وغیرہ کے نام سے مناتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں مصنف ابن شیبہ اور بیہقی کے حوالے سے صحابہ کرام کے آثار ایک روایت ذکر کی ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک باندی تھی جو یہودیت ایک باندی تھی، تو وہ اماں عائشہ سے پوچھا کہ مجوسیوں کے مہرجان کے موقع پر کچھ تحفے آئے ہیں، ان کا کیا کروں؟ یعنی غیر مسلم کے تہواروں میں جو چیز بنائی جاتی ہے وہ آیا ہے، ہم اس کا کیا کریں؟ تو اماں عائشہ نے جواب دیا کہ ذبیحہ کو چھوڑ دو اور سوکھی چیزیں قبول کر لو۔ یاد رہے ایک بات ذہن میں کہ آج ہمارے یہاں آج کی ڈیٹ میں گوشت اور سبزی کو لے کر کے یہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی اقوام تھے سب کے سب گوشت کھاتے تھے، سب کے سب گوشت کھاتے تھے۔ تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ذبیحہ کو چھوڑ دو اور سوکھی چیزیں، ڈرائی فروٹ وغیرہ ہے تو اس طرح کی چیزوں کو لے لو، کیونکہ ذبیحہ فی نفسہ ہی غلط ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ چیز جو ذبیحہ مشکوک تھی، پتہ نہیں غیر اللہ کا نام لیا ہے اس میں تمام چیزیں، تو وہ مشکوک ہے، لیکن جو چیزیں مشکوک نہیں ہوتی ہیں آپ ان کو لے لو، کیونکہ ڈرائی فروٹ وغیرہ ہمارے لیے حلال ہے تو ہم اس کو بالکلیہ طور پہ لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ذبیحہ کے علاوہ یہ پھل فروٹ کیلا وغیرہ بھی غیر اللہ کے نام پہ چڑھا دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آپ کے دلوں میں کھٹک رہی ہوگی، اگر میں اس کی وضاحت نہ کروں تو آپ کا دل پریشان رہے گا۔ تو آپ کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اس طرح کے مٹھائیاں آئیں اور آپ ان کے اخلاق و اعتبار سے بالکل واضح ہیں کہ یہ ہمیں چڑھایا ہوا چیز نہیں دیتے ہیں بلکہ یہ دکان سے ڈائریکٹلی لا کر کے دے دیتے ہیں، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ قبول کریں اور کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں جو مشکوک ہے اور آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ذبیحہ تو بالکل نہیں ہے، اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مٹھائیوں کی شکل میں ہو چاہے وہ دیگر چیزوں میں، اس پہ آپ کا شک ہے تو آپ ان سے کھلے انداز میں پوچھ لیں کہ بھائی یہ پوجا وغیرہ کیا وہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ لوگ کھاتے نہیں ہیں۔ اگر وہ منع کر دے کہ نہیں ابھی میں دکان سے لا کر کے دیا ہوں تو آپ بالکلیہ طور پہ اس کو لے سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ مشکوک ہے اور آپ اس مرحلے پہ بھی ہوں کہ منع بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو مت کھائیے، اس سے احتراز کیجیے، یہی تقویٰ ہے، یہی عزیمت ہے۔ اسی طریقے سے اس کے درمیان میں مبارکباد ہمارے یہاں باضابطہ پوسٹ بنا کر کے شیئر کرتے ہیں
یہ بالکلیہ طور پہ غلط ہے، ناجائز ہے، درست ہے۔ اگر آپ اس دیوالی کے موقع پہ خاص طور سے، چاہے وہ کوئی بھی مٹھائی ہے تو مٹھائی تہواروں کے نام پہ، ہولی کے نام پہ آپ کو کوئی رنگ کا پیکٹ دے، کوئی شراب کا دے، فی نفس ہی غلط ہے، آپ اسے قبول مت کیجئے۔ پچکاری دے، آپ اس کو قبول مت کیجئے، فی نفس ہی چیز غلط ہے۔ لیکن ان دیواروں پہ جو آپ مبارکباد دیتے ہیں، یہ دیوالی کس لیے منائی جاتی ہے؟ ان کے یہاں کا ان کا عقیدہ ہے، جو ماننا ہے کہ ان کے معبود ایک بہت بڑے مشن میں کامیاب ہوئے تھے، اور کامیاب ہو کر کے لوٹنے پہ انہوں نے خوشی میں جشن منایا تھا، آوازیں کی تھیں اور روشن اور چراغاں کیا تھا، اس کے زمرے میں کہتے ہیں۔ یہ ان کا بنایا ہوا، یہ ان کا ماننا ہے۔ تو کیا مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں؟ اگر آپ، پہلی بات تو ان کے معبود کو ہم معبود مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی بنی بنائی قصے کہانیاں جو وہ لوگ پیش کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو حقیقت سمجھ لیا تو پھر ہمارا ایمان کا، اور اگر ہم نے حقیقت نہیں سمجھنا تو باطل پہ مبارکباد کس بات پہ؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے تو بہت ہی شاندار جھوٹ بولی ہے، مبارکباد ہو تمہیں؟ ایسا کہتے ہیں ہمارے درمیان؟ تو باطل پہ، غلط عقائد پہ اس طرح کے پوسٹ کیوں شیئر کرنا؟ یہ چیز الگ ہے، اپنی طرف سے آپ پوسٹ شیئر کرتے ہیں یا مبارکباد دیتے ہیں، وہ مسئلہ الگ تھا، ان کی طرف سے وہ دینے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے تحفے چاہیے، آپ نے نہیں کہا تھا، تو اپنی طرف سے اقدام نہیں کرنا ہے، ان کی طرف سے آئے تو ان میں مسئلہ کو دیکھ کر کے، ضابطہ کو دیکھ کر کے ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، چونکہ یہ بھارت ہے، جمہوریت ہے، اور اس میں ہمیں مل کر کے رہنا ہے، ان کے مختلف چیزوں کے ساتھ ہمیں کام کرنا ہے، کام لینا ہے، تو رواداری کے ساتھ ہمیں پوری شریعت کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ تمام کام کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غیر اقوام جو برتھ ڈے مناتے ہیں یا دیگر چیزیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں بہت سارے سوالات اس طریقے آتے ہیں کہ ہم بچے ضد کر رہے ہوتے، پڑوس میں تھا تو ہم نے اپنے بچوں کو بھیج دیا برتھ ڈے منانے کے لیے، اور یا ان کا برتھ ڈے کا دن آج تھا تو ہم نے 2 دن آگے پیچھے کر کے ہم نے بھیج دیا، ہم نے برتھ ڈے منا لیا، ہم نے اس دن کو نہیں بنایا۔ میرے بھائی، بات یہ نہیں ہے، آپ اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، وہ بچے کو آگے پیچھے آپ کر رہے ہیں جب تک کہ یہ ماتحت ہے، آپ نے برائی کو اس کے خلاف جانے نہیں دیا، آپ نے اس پہ ابھارا نہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ ارے بھائی، آپ مجھے بتائیں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا غلط ہے نہیں ہے؟ حدیث کے اندر ہے، الٹا پیٹ کے بل سونا غلط ہے نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی کو سونا یہ شیاطین کا کام ہے۔ تو شیطان کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ منع فرمایا، اسے رہنمائی کی۔ وہ حسن و حسین جو چھوٹے تھے اور وہ صدقے کے کھجور کھا لیا تھا، ان پہ تو شریعت مکلف بھی نہیں تھی، فرشتے قلم بھی نہیں چلا رہے تھے، اللہ کے نبی نے قے کروا کر کے الٹی کروا دیا، وہ مکلف نہیں تھے، لیکن بچے کی تربیت ایسی تھی، کروانی تھی کہ مخالفت ہمیں کرنی ہے، ہمارے تہواروں میں یہ چیز نہیں، پھر ہم میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں، آج آپ کہتے ہیں برتھ ڈے منانے پہ کہ ہم آگے پیچھے کر لیتے ہیں، کل وہ بچہ جب مکلف آ جائے گا آپ سے پوچھے گا نہیں، وہ ٹائم ٹو ٹائم پہ منائے گا، وہ ٹائم ٹو ٹائم پہ منائے گا، منالی جا کے منائے گا، کشمیر جا کے منائے گا، اور یہ ہوٹل بک کرے گا، گرل فرینڈ کے ساتھ جائے گا، اگر آپ نے اپنی تمام چیزوں کو روکا نہیں۔ میں حالیہ بات کی بتا رہا ہوں، کل کی شاید کی بات ہے یا پرسوں کی بات ہے، بجنور سے ہمارے ساتھی کا فون آتا ہے، کہتا ہے کہ مولانا ایک بچی جو غیر مسلم کے لڑکے کے ہاتھوں میں چلی گئی وہ، اور اس کے ساتھ اس کے والد کو بالکل برہنہ انداز میں ویڈیو کو بھیج کر کے بلیک میل کرتا ہے، اب اس کے گھر والے پریشان ہو رہے ہیں، اور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے فون کیا ہے کہ ان کو کیا ٹیبلیٹ دے کر کے، ایسی دوائی دے کر کے جان سے مار دو نا۔ بھائی، میں کس بات کی ضمانت دیتا ہوں؟ میں مروانے کے لیے؟ یہ تمہاری آنکھیں آپ کھلی، پہلے کیوں نہیں کھلی تھی؟ تم مخلوق تعلیمات کو اور خلط ملت تعلیمات کو صحیح سمجھتے رہے، بھیجتے رہے کہ کچھ نہیں، ہم سرسری طور پہ پڑھا لکھا کر کے اپنے اس کو اطمینان رہے۔ آپ نے اس کو قرآن و سنت کی گھٹیاں نہیں سلجھائیں، نہیں بتایا، وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں بھائی کس بات کی ضمانت ہے؟ آپ نے پہلے تو کہا نہیں۔ یہ حالات ہے ہمارے درمیان، اس لیے ضرورت ہے آج وقت کی، یہ وقت کا چیلنج ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، خود کو جہنم سے بچائیے، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ وقت کی قلت ہے، میں آگے نہیں جانا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر غیر مسلموں سے اپنے معاملات اور تعلقات بنا کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو غیر اسلامی عقائد و نظریات و غیر اسلامی طور طریقوں سے خود اور اپنے اہل و عیال کو مکمل طریقے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سماج اور معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے جو فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی فرما برداری کو قبول فرمائے، اور جو نافرمان ہے اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور راہ راست پہ لائے۔
جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ نافعہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، جو مجبور ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال اور طیب رزق عطا فرمائے، جن کے رزق میں تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو کشادہ فرمائے۔ باری تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے کو عمل صالح کے ساتھ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔